کدی پچھلی راتی اٹھ کے نا نرم گرم بستر چھڑ کے رب اگے ذرا روتے سے بول دے نہیں. ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجو اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پرود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ جنہیں آئے نہیں تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر تاؤندے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا دنیا دے درباراں تے جائیں گا بکرے چھترے لے کے جائیں گا چولا دیا دے گا بھی خوشاڑے بھی پائیں گا گلیاج پیسے بھی پائیں گا اتوں آواز آؤں ہے ایتھے سب کچھ لے کے جائیں گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا تے میرے در تے آئیں گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا سب کچھ لے کے جائیں گا تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں بول دے نہیں اور کدی رب نہ بھی گلاں کریا کر لوکاں نو دکھڑے سنانا ہے تے لوکاں اگے رونا کدی رب اگے رو کے ویکھنا یہ جنہاں نو سنانا سویرے دن چڑھ دن پورے پنڈ چ دس چھڑ دے راتی آ جاندا میں پرناٹے کھاواں میں فلان ایتھے رون ڈیا سی تے جدوں رب اگے روئے گا اونے تیرے بچیاں نو بھی نہیں دسنا تہاڈا ابا روندا رہیا بول دے نہیں تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینو وخا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجہ دے تو تے گل بڑی با کمال جے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ گے بولو اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ گے سر سٹ کے تے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا ایک خیر دا چٹکا پا دے تو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں ساڑے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو تے گل لگے بڑی کمال ہے اللہ تیرے جیا کوئی غفار نہیں پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں پر تیرے جیا کوئی بخشن ہار نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تم جا بخش دیتا ہے بولو جا بخش دیتا ہے فرما دے تو او بڑی چھتی بخش دے آقا فرما دے نے التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ توبہ کرن والا ایوے جویں انہیں کدی زندگی جو گناہ کیتا ہی کو نہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون ہر بنی آدم گناہگار ہے لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے جڑا گناہ کردہ ہے تو توبہ کردہ ہے
یہ بھی حدیث ہے نا، منو سارے نیک بھی پسند نہیں، میں نیک چک کے لے جا، میں او لیا جڑے دنے گناہ کرن رات نو میرے اگے رون۔ رب نو گناہ کر کے توبہ کرنے والے بڑے پسند۔ نبی موسیٰ دی عدالت لگی ہے، کتاب القبائر امام زاہبی دی، ایک بی بی آن دی ہے، آن کے آن دی ہے موسیٰ جی میں زنا کیتا ہے، زنا کرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے تے میں او دا گلا دبا کے مار دیتا ہے۔ جدو تسی رب نہ گلا کرو گے تے رب نو پوچھے آجے اللہ منو معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی موسیٰ جلالی طبیعت دے مالک نے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بی بی اٹھ کے کمرے چو نکل جا کہ جے تیری وجہ تو آسمان تو پتھران دا مینہ شروع ہو جائے۔ نبی موسیٰ نے اس بی بی نو تکے مار کے کمرے چو کٹ دیتا ہے، دروازہ بند کر لیا ہے تے گل سن والی ہے۔ اے عورت نے آسمان نو نگاہ اٹھائی ہے، آن دیئے منو ایک گل دس دے تیری رحمت وڈی ہے کہ میرے گناہ وڈے نے۔ اگر تیریاں رحمتاں چھوٹیاں نے میرے گناہ وڈے نے تے پھر میں تینوں آندھی نہیں تو منو معاف کر دے۔ اللہ جے تیری رحمت وڈی ہے پھر وڈیاں رحمتاں والیا موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکتا ہے پر تیرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ آسمان تو آواز ہوں دیئے موسیٰ اس بی بی نو کیوں تو ددکارے آتے کیوں تکے مارے نہیں؟ اللہ اے زانیہ تے قاتلہ سی ایڈے وڈے گناہ کر کے بھی توبہ دی طلبگار ہے۔ فرمایا موسیٰ غلطیاں نہ سن، میری عدالت چے زانی تے قاتل اتنا بڑا گناہگار نہیں جنہ بے نماز گناہگار ہے۔ زانی دی معافی ہے، قاتل دی معافی ہے، پر بے نماز دی معافی میری عدالت کوئی نہیں۔ ویکھ لے زمانے دی ایک بدکارہ عورت ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، رات بھی یہ دی بدکاری نہ کردیاں گزر گئی ہے، یہ دا جسم پلیت ہے، کپڑے پلیت نے، پر وڈیاں شانہ تے رحمتاں والے آتے تو قربان جاواں۔ یہ بی بی جا رہی ہے، ایک کتے دا بچہ کوئیں دے اتے مٹی پہ چٹ دے تے ویکھیان قریب مر جائے گا۔ اس بدکارہ عورت نے اپنی جتی نہ اپنا دوپٹہ چادر بنی ہے، انہوں پانی کٹ کے کتے نو پہ آیا ہے۔ عرشہ تو آواز ہوندی ہے بی بی تیرا جسم پلیت ہے، کتا پلیت ہے۔ فرمایا تو آپ بھی پلیت ہے لیکن تیری ادا منو انی پسند آئی ہے، میں تیری اس ادا نو ویکھ کے زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں جب بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دی تھی۔ میرے بھائی اوتھے تے اشارے ہی چل دینے، کدی او دے والا کے ویکھتے صحیح او دے تو پرا پرا کیوں جانا ہے، گناہ ہو جاندے نے کوئی بڑی گل نہیں۔ اے رمضان دا مہینہ جڑا ہے اے نیکیاں دا سیزن آ رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا آئیے ذرا غور کیجئے، من صام یومن فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مئات عام، جڑا ایک روزہ نفلی رکھ دے اپنے رب نو راضی کرن واسطے، اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ کولوں 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دیندے نے۔ حدیث نمبر 2 سن لو، من صام یومن فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا، جڑا ایک روزہ نفلی رکھ دے اللہ انہوں 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کو لو دور کر دے دینے۔ حدیث 3 جڑا ایک روزہ اللہ نو راضی کرن واسطے رکھ دے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو لو دور کر دینے۔ وہ خندق کڈی ہے جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے، ایک روزہ رکھے اینا جہنم کو لو دور، فرضی نہیں نفلی روزہ ہے تے فرضی روزہ رکھن والا قیامت نو آئے گا۔ اللہ کہیں گے میرے فرشتے ہو
تھوڑیاں کلماں ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں تسی میرے بندے دے فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکدے ایک قیامت نو آئے گا صوم لی وانا اجزی بھی اینے روزہ میرے واسطے رکھے ہے میں دے فرضی روزے دا اجر میں رب خود ہی انو عطا کرانگا من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ آؤ نا قرآن پاک دا ایک اور مقام میں تینوں سنا دیواں اللہ فرماندے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بے اکواب و اباریک وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاقیت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور نین کا امثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب عمل کرو تے صحیح ہے وضو کرنے ہے کہ نہیں وضو کر دے ہو کہ نہیں با وضو ریا کرو یہ بڑا اچھا اور سچا ایک بندہ خشوع خضوع نہ وضو کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتھے جتھے پانی لگ دا اللہ انہاں عذاباں دے گناہ معاف کر دینے تے جتھوں تک پانی لگ دا وضو دا اللہ جنت چوتھوں تک سونے دے کنگن پہنان گے جدو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنی نا تو کرتا لا کے وضو کر دے ایتھوں تک بازو تو دے سردیاں چوی تے گوڑیاں تک لتا ابو ہریرہ کی کرنا ہے اے جنت چ کنگن نہیں پانے بول دے رہی شوق ویکھو نا تے جیڑا بندہ وضو کر کے 2 نفل پڑھدا ہے اللہ انہوں گناہاں چوں ایویں پاک کر دیندے نے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجو بھی آجو مولانا اسماعیل عتیق صاحب ہن آگے نے ہن میرا ذہن بندا پیا کہ میں ہن بس کر دیا توجہ ہے جی نا بس کر دیا چاٹو کرو آج بڑے سونے لگ رہے ماشاءاللہ چاٹ سانو بھی سناؤ جیڑا بندہ وضو کر کے 2 نفل پڑھدا ہے گناہاں چوں ایویں پاک ہو گیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے توجہ یہ حدیث سنائی ہے ایک حدیث اور سن لو وضو کرن تو بعد اشہد اللہ الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ دیو جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھنے ایک حدیث اور سن لو وضو کرن تو بعد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک جڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتے اتھوں قیمتی کاغذ لے کے آؤ میرے بندے دے انہاں کلمیاں نو لکھ کے تے منو دیو اللہ پھر انہاں کلمیاں نو لکھوا کے نو ٹھپ دیندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو اے بندہ رب دی عدالت چاہے گا رب دے کلمے کھول کے پڑھن گے بھی تینو ثواب بھی عطا کرن گے سبحان اللہ ماشاءاللہ یعنی انہاں کلمیاں نو رب ٹھپ کے نا چنگی طرح رکھ دیں دے ہن قیامت تک رب تو علاوہ دیتے مور لا دیں دے نے ہن کوئی کھول نہیں سکتا یہ کلمے پڑھیا کرو وضو کرن تو بعد 2 نفل پڑھتا ہے اجر ویکھو نبی دیکھ صحابی نے حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالی انہا 80 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا ہے تے 120 سال دی عمر ہے جدو حدیث بیان کر رہے ہیں یعنی 120 سال دی عمر چ حافظہ ویکھو کنے 24 گھنٹے نبی علیہ السلام کو بیٹھے اللہ رسول ہے نیکی کریے کی فائدہ ہے اے عمل کریے کی فائدہ ہے اے عمل ایک دن آدھا ہے وضو کریے کی فائدہ ہے پھر نبی علیہ السلام نے دسیا جڑا وضو دے 2 نفل پڑھتا ہے عمر آندے نے انہا سواب ابو امامہ بھی نبی دے صحابی نے جڑے حدیث سن رہے آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل ادھر میرے حال ویکھ بھائی انہا اجر 2 نفل پڑھندا ہے ایکو دفعی حضرت عمر بن ابشا نے ہاں فرمایا نبی کو حدیث اپنے کنا نہ سنیا کہ بڑھاپے دی وجہ تو کولوں ہی ثواب بیان کری جان لیا یعنی حدیث دے معاملے صحابہ کنے محتاط نے تگو صحابی کی اندے نے لقد کبرت سنی ورق عظمی وقت ربا جلی یہ نہ سمجھ میں بڑھا ہو گیا ہڈیاں دی میں ختم ہو گئی ہے موت دے قریب پہنچے میں اپنے کولوں حدیث بیان کرنا نہیں لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی ادھا 7 مراتین میں جگان دے پیر کو حدیث 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ اپنے کنانا میں 7 مرتبہ سنی ہے جڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھتا ہے وہ گناہ چویں میں پاک ہوندا جویں ماں دے پیٹ چوں ہون جمے ہیں ایک مسلم دی روایت ہے ہن بخاری دی بھی سن جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے حدیث نمبر 3 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ او دے تے جنت واجب ہو جاندی ہے حدیث نمبر 4 وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے سلام پھیر کے آندا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ اتو اللہ چاک کے آندے نے غفر اللہ جا میں تینوں آج معاف کر چھڑے ہیں حدیث نمبر 5 بلال دیاں جتیاں دا کھراک نبی نے جنت چ سنے ہیں تھلے آگے پوچھیا بلال تو جنت چ میرے اگے اگے چلنا سیں سونیا غلام اگے ہی ہوندا ہے تے آقا پیچھے ہی ہوندا ہے غلام اگے ہی ہوندا ہے تے آقا پیچھے ہوندا ہے او بلال کیڑا عمل کرنا ہے تو چلنا مکے دیاں گلیاں چ تیریاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے سونیا جدوں وضو کرنا اودوں ہی 2 نفل پڑھنا پڑھو گے کہ نہیں بولو جو پڑھنے نہیں انشاءاللہ ایک حدیث اور سن لو حضرت اماں جی ام حبیبہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتئی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ جیڑا 5 نمازاں دے وچ 12 سنتاں پڑھدا ہے 2 سویر دیاں 6 زور دیاں 2 شام دیاں 2 عشاء دیاں اے 12 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ اے دا ایک محل جنت دے اندر بنا دیں دے نے
ساڈا تے سنتا لو ویسے ہی ہاتھ ہو رہا ہے بولتے نہیں اکثر بھابی سنتا نہیں پڑھتے سارے دی گل نہیں کرتا کیوں جی میاں صاحب ہاں نے فرضاں نہیں پوچھے فرض پڑھتے ہیں جتی پڑھتے ہیں نکلن دی کرتے ہیں جویں کوئی مگر لگا ہے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سناواں تو ہی حیران ہوئی آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ وضو کر کے گھروں مسجد وال آوندا ہے وہ اس طرح جویں احرام بن کے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے ہیں اگے اور حدیث سنو کرو وضو کر کے نکلے ہن تو نماز دی حالت چ آ رہے ہیں آن کے بیٹھے نماز دی حالت نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں نماز دی حالت جب تک تو گھر نہیں نہ پہنچتا تو نماز دی حالت آقا فرماتے ہیں تھانو پتہ ہی نہیں نمازاں دا کتنا فائدہ ہے تحت رکون عشاء دی نماز پڑھی فجر ہوئی فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا فجر پڑھی سارے گناہ اللہ نے صاف کر دیتے سارے گناہ ہی تو دیتے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا تَحْتَ رِكُونَ پھر فجر تو لگ کے زور تک بندہ دنیا چ محو ہو گیا ہن گلاں بھی کری جاندا ہے گناہ بھی کری جاندا ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ پھر زور دا وقت ہو گیا زور دی نماز آن کے تو با جماعت پڑھی فجر تو لگ کے زور تک جنہیں گناہ کیتے نہیں آقا فرماتے ہیں تو فجر پڑھی زور پڑھی با جماعت غسلتها صبح دے سارے گناہی اللہ نے تیرے نامہ اعمال چو صاف کر چھڑے پھر زور تو اثر تک تو محو ہویا پھر وہ جڑے کیتے نہیں اثر جماعت نہ پڑھی غسلتها وہ بھی توپ گئے اثر تو مغرب تک جڑے کیتے مغرب دی کڑی وہ بھی توپ گئے مغرب تو عشاء تک جڑے کیتے عشاء دی بعد جماعت پڑھی غسلتها بھی توپ گئے ہن عشاء دی نماز پڑھ کے نے وتر نہیں پڑھیا تے جاگدا پیا ساتھیاں بیٹھ کے گپاں مار رہے ہیں سون لگیا تو وتر پڑھیا جڑے عشاء دی نماز پڑھ کے سون تک جڑیاں گپاں ماریاں نہیں نا تیرا ایک وتر پڑھن دی وجہ تو رب نے وہ بھی تیرے نامہ اعمال چو صاف کر چھڑے جدوں تو ستا ہے گناہاں تو بالکل صاف ہو کے ستا ہے اس واسطے نمازی بن جو نماز 5 ٹائم پڑھیا کرو نماز جڑا بندہ نمازی ہو دا قبر چ حساب مشکل نہیں ہونا بے نماز دی کوئی زندگی نہیں اللہ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا کیونکہ انسان تینو پتہ ہی کو نہیں تیرا کیڑے ویلے ساہ نکل جانا وہ بندہ کہہ سکتا میں رات کڈنی ہے تیرے ہتھاں دیاں جڑیاں چیزاں بنائیاں نے نا اے چیز بنائی ہے دی وارنٹی ہے یہ تو بنایا نا تے اپنی تیری وارنٹی ہے کوئی بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندیا تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ایک تن کے آج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو گل بڑی باکمال لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو سارے سارے دی اوقات ہی ہے نا تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی اے سوغات نو پہچان لے وہ پتا ہے جے اجڑا مال کٹھا کیتا ہی حرام حلال دے جو تینوں 2 گز کفن بھی لبنا ہے کہ نہیں
کفن چ بھی شک ہے، قبر چ بھی شک ہے، موت برحق ہے، موت ہونی ہونی تو جنہ واسطے کٹھا پہ کرنا ہے تیرے پچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا، تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا، موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔